وہ یہ ہے کہ اس سے مراد جو رات ہے وہ نصف شعبان المعظم کی رات یعنی 15 شعبان المعظم شب برات کی رات ہے۔ شب برات بہت برکتوں والی عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے، لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت اور روزی تقسیم ہونے کی رات ہے۔ اس رات میں برکت کے لیے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ عز و جل بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ان 4 راتوں میں ایک رات یہ 15 شعبان المعظم کی رات یعنی شب برات بھی ہے۔ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے۔ پس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بھی بندہ اپنی حاجت طلب کرتا ہے، اس رات اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کہا گیا ہے جیسے مسلمانوں کے لیے عید کے 2 دن ہیں، ایسے ہی آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید کی ہیں، اور وہ ہیں شب برات اور شب قدر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات عبادت کی رات ہے۔ اس رات کو دل سے غفلت کے پردے ہٹا کر اللہ پاک کی یاد میں گزارنا سعادت ہی سعادت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا یعنی رات جاگ کر عبادت میں گزارا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ترویہ یعنی 8 ذوالحج کی رات، اور نمبر 2 عرفہ یعنی 9 ذوالحج کی رات، نمبر 3 عید الاضحیٰ اور یعنی 10 ذوالحج کی رات، اور نمبر 4 عید الفطر، اور نمبر 5 یہ جو آنے والی رات ہے یعنی شب برات 15 شعبان المعظم کی رات۔ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، شب برات کی 5 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، اس رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ مثلا آئندہ سال کس کے حصے میں کتنی روزی آئے گی، کون خوش نصیب حج کرے گا، کون مرے گا، کون زندہ رہے گا وغیرہ سب کچھ فرشتوں کو بتا کر ان کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں۔ اس رات میں عبادت کے خصوصی فضائل ہیں۔ مثلا اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ شب برات میں 100 رکعت نوافل پڑھے، اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے۔ ان میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے جہنم سے آزادی کی خوشخبری سناتے ہیں، 30 فرشتے اسے دنیاوی آفتوں سے بچاتے ہیں، اور 10 فرشتے
اسے شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں، اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ اللہ، پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی سعادت کی بات ہے، جو بندہ شب برات میں 100 نوافل پڑھتا ہے اسے کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، فرشتے جہنم سے آزادی کا پروانہ سناتے ہیں، فرشتے اسے دنیاوی آفات اور شیطان سے بچاتے ہیں۔ آہ، ہمارے ہاں لوگ جہنم کی آگ سے آزادی کی اس رات آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں اور بہت سارے گناہوں برے کام کیے جاتے ہیں۔ شب برات خصوصیت کے ساتھ عبادت کی رات ہے، لہٰذا اس بابرکت رات میں گناہوں سے بچ کر عبادت میں مصروف رہنا ہی سعادت ہے۔ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس رات کی تیسری خصوصیت یہ ارشاد فرمائی، نزول الرحمہ، یعنی اس رات اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ اس رات امت مسلمہ کی بخشش کر کے انہیں جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے۔ اور شب برات کی 5ویں خصوصیت یہ ہے، اس رات میں ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب شفاعت مکمل ہوا۔ روایات کے مطابق ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبان المعظم کی 13ویں رات بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ میری امت میرے سپرد کر دے۔ تو 1/3 امت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں کی رات بھی وہی سوال کیا، آپ کی 2/3 امت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبان المعظم کی 15ویں رات بارگاہ الہی میں سوال کیا، اے میرے مالک و مولا میری ساری امت میرے سپرد کر دے۔ تو پھر ساری امت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ آئی شب برات یہ ہے برکتوں کی رات، آئی شب برات یہ ہے برکتوں کی رات، لطف و کرم کی رات ہے، یہ رحمتوں کی رات، جو چاہتے ہو تم کو کرے گا خدا عطا، یہ اس کی عنایتوں کی ہے، یہ نعمتوں کی رات، غم کا علاج آج کی شب دستیاب ہے، یہ جاں فضا ہے ساعتیں یہ فرحتوں کی رات، یہ جاں فضا ہے ساعتیں یہ فرحتوں کی رات۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات بہت ہی نازک رات ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب نصف شبان کی رات یعنی شب برات آتی ہے تو حضرت مالک الموت علیہ السلام کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور حکم ہوتا ہے اس میں جن کے نام لکھے ہیں ان کی روح اس سال قبض کر لینا۔ آدمی شادی بیاہ میں مصروف ہوتا ہے، گھر کی تعمیر و ترقی میں لگا ہوتا ہے، جبکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ اور جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات کو اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا اس رات کی برکتیں لوٹنے، مغفرت اور بخشش کی خیرات پانے کے لیے بہتر ہے کہ شب برات آنے سے پہلے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لیے جائیں۔ 15 شبان المعظم کی شام ڈوبنے کے وقت کیونکہ پچھلے سال کا نامہ اعمال لپیٹ دیا جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ شب برات کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لی جائے۔
حدیث پاک میں ہے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ شب برات سے پہلے پہلے اپنے پچھلے سارے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں۔ غیب بتانے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے۔ ایسی توبہ نہیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ منہ پر 2 دفعہ ایسے چپٹے مار لی توبہ توبہ، یا کانوں کو پکڑ لیا اور کہہ لیا کہ میں توبہ کرتا ہوں، جبکہ سارے سابقہ گناہ بندہ پھر کرے، دل میں نیت ہو کہ یہ کرتا رہوں گا، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں پر بندہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، نہ کرنے کا عہد کر لے۔ اور فرمایا جب بندہ اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، حکم ہوگا اس کے صغیرہ گناہ اس کے سامنے پیش کرو، چنانچہ ایک ایک کر کے اس بندے کے گناہ پیش کیے جائیں گے، وہ ہر گناہ کا اقرار کرے گا، ہاں مولا یہ بھی کیا، ہاں مولا یہ بھی کیا، اقرار کرتا جائے گا، مگر دل ہی دل میں ڈرتا جا رہا ہے کہ یہ تو میرے چھوٹے گناہ ہیں، ابھی تو کبیرہ گناہ بہت بڑے ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں کیے تھے، میرا کیا بنے گا؟ اب دل میں ڈر رہا ہے، اقرار بھی کر رہا ہے۔ اتنے میں حکم ہوگا تیرے ہر گناہ کی جگہ ہم نے ایک نیکی تجھے عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ یہ سنے گا نا کہ رب نے میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، تھوڑی دیر پہلے ڈر رہا تھا کہ یہ تو چھوٹے گناہ ہیں، میں نے تو اس سے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، لیکن رب کی رحمت جوش پر آئی۔ جب رب کی رحمت جوش پر دیکھی اور رب کی بارگاہ سے یہ حکم ہو گیا اے بندے جا، تیرے ہم نے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، اب وہ پکار اٹھے گا مولا میں نے تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، مولا میرے تو اور بہت بڑے گناہ ہیں جن کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ مطلب یہ کہ پہلے ڈر رہا تھا گناہوں پر پکڑ ہوگی، مگر جب رب کی رحمت دیکھی کہ گناہ پر رب نیکیاں عطا فرما رہا ہے تو چاہے گا میرے سارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں، اس لیے پکارے گا مولا میں نے تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ لیکن پیارے بھائیوں یہ ایسی برکتیں تو اس کے لیے ہیں جو زندگی میں اپنے گناہوں پر نادم ہو گیا، جس نے شرمندگی کی، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی اور گناہوں پر نادم ہو کے توبہ استغفار کی اور توبہ کر کے مرا۔ رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جولی بھر دے، یا اللہ میری جولی بھر دے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو ہمیں چاہیے کہ شب برات آنے سے پہلے پہلے سارے گناہوں سے توبہ کر لیں یارو۔ جھوٹ، غیبت، حسد، تکبر، وعدہ خلافی، شماتت، بغض، کینہ، پتہ نہیں کون کون سے سانپ اپنے دل میں پال کے رکھے ہوئے ہیں، ان سے سچی توبہ کر لیں اور معاف کرنے والے بن جائیں، گناہوں سے ڈر جائیں۔ آج تک جس رب نے اپنی رحمت سے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کے رکھا ہے، اگر ناراض ہو گیا کہاں جائیں گے؟ اگر وہ روٹھ گیا کون ہمیں بچائے گا؟ تو میرے پیارے اسلامی آج ایک افسوس ہے، شاید ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، حسد عام ہے، تکبر عام ہے،
وعدہ خلافی عام ہے، ملاوٹ مسلمان کر رہا ہے، دھوکے مسلمان دے رہا ہے، یقین مانے ایسی بھی باتیں سنی ہے، لوگ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کفار سے کوئی کام کر لو، پارٹنرشپ کر لو، اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا اپنے مسلمان بھائی سے کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ لوگ مسلمان پر یقین کرتے ہوئے ڈرتا ہے، کہیں ڈس نہ لے، کہیں دھوکہ نہ دے دے، کہیں فراڈ نہ کر لے۔ مسلمان تیری یہ شان تو نہ تھی، تو محمد عربی کا غلام ہے۔ لیکن افسوس ہے آج ہمارا حال یہ ہو گیا، دنیا کی طلب میں ہم اس قدر غافل ہو گئے، آج گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ظلم کرتے ہیں، فخریہ کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، طرح طرح کے گناہوں میں مشغول ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان سے سچی توبہ کریں۔ اور ان گناہوں میں ایک گناہ اور عام ہے جسے چاپلوسی کہا جاتا ہے۔ چاپلوسی یہ بھی عام ہے، مسلمانوں میں دیکھا ہے، بالخصوص مذہبی طبقے میں دیکھا ہے۔ اہل علم دنیا کے مال کے لیے مالداروں کی خوش آمدیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس طبقے میں دیکھ لیں، اگر کوئی نعت خواہ ہے تو یوں لگتا ہے کہ یہ اس فیلڈ میں آیا مال کمانے کے لیے ہے، دنیا کی ذلیل دولت کے لیے لوگوں کی خوش آمدیں ہو رہی ہیں۔ منصب رب نے کتنا اعلیٰ دیا، حضور کی نعتیں پڑھنے والا ہے، لیکن حال کیا ہے، چند ٹکوں کے لیے جناب در در پہ دھکے کھا رہا ہے۔ کوئی وائز ہے، دنیا داری پہ لگا ہوا ہے، دنیا کی غلیظ دولت کے لیے جناب دنیا داروں کے اور فاسق و فاجر لوگوں کی جناب خوش آمدیں ہو رہی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شان مسلمان کی نہ تھی، مسلمان ایسے نہ تھے، لیکن آج دنیا کے محبت میں آ کر ہم اپنی اصل سے پیچھے ہٹ گئے، ہم بھول گئے۔ آج وائز بھی بھول گیا، آج ثنا خان بھی بھول گیا، آج نقیب محفل بھی بھول گیا۔ آج جناب دکھ ہوتا ہے، مذہبی طبقے پر دیکھیں نا تو زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ جیسے انہیں مال کی زیادہ ہوس ہو گئی ان کے دل میں۔ آج اگر پیری مریدی کو دیکھ لیں، غریب مرید ہی نہیں، تگڑا پیر مرید ہے۔ آج جس کے پاس مال ہے ہر طرف اس کی جناب جے جے کار ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور یہ جتنے گناہوں کا ذکر ہوا اللہ مجھے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب بھی اگر ان میں سے کسی ایک گناہ میں بھی مبتلا ہیں تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، شب برات آنے سے پہلے توبہ کر لیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ کو راضی کر لیں، اور یقین رکھیے یہ جو رات ہے یہ بڑی رحمتوں والی رات ہے۔ آپ نے پچھلے جمعے بھی سنا تھا، قبیلہ بنی کلب، جو عرب کے جتنے قبیلے تھے سب سے زیادہ بکریاں قبیلہ بنی کلب پالتا تھا، اور روایت میں آیا کہ ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ جہنم سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس رات آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ آنسو بہانے کی رات ہے، یہ گریہ ازاری کرنے کی رات ہے، یہ پٹاخے پھوڑنے کی، آتش بازیاں کرنے کی رات نہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا، آپ بچیں، آپ کے کمائے ہوئے مال سے آپ کی اولاد اگر رب کی نافرمانی والے کام کرے گی تو پکڑ آپ کی ہوگی، بچہ تو بھی ہے ہی نابالغ۔ اپنے مال کو حرام میں نہ لگنے دیں، بچائیں۔ یہ خوشی کس بات کی یار، پتہ نہیں میرا پتہ کٹ گیا، میرے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ بس یہ میرا آخری سال ہے، میں خوشیاں منا رہا ہوں، اور دوستوں میں بیٹھ کر گپے لگا کر یا ٹی وی دیکھ کر رات گزارنے والی نہیں ہے، یہ عبادت میں گزارنے والی رات ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس رات کو عبادت میں ہی گزاریں۔ چند عبادات جو شب برات کو کی جاتی ہیں ان کے بارے میں سنیں کہ بزرگوں نے فرمایا کہ اور اولیاء کرام کا یہ معمول ہے کہ مغرب کی نماز اور فرض اور سنتے پڑھنے کے بعد شب برات کو 6 نوافل 2 کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کی جاتی ہے کہ یا اللہ ان 2 کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ پھر دوسری 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کی جاتی ہے یا اللہ ان 2 کی برکت سے مجھے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ پھر تیسری 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کی جاتی ہے یا اللہ ان کی برکت سے اپنے سوا مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ پھر دعائے نصف شبان پڑھی جاتی ہے، سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے، اور الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے ہماری مسجد میں یہ معمول ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد با جماعت یہ نوافل پڑھے جاتے ہیں۔
کیونکہ اکیلے بندے کے پاس کا کام نہیں، جو بعد میں یاسین پڑھنے ہو تو وہ عام بندہ تو ہو سکتا ہے یاسین 2 دفعہ پڑھے تو عشاء کا ٹائم ہو جائے۔ تو اس سال بھی پچھلے سالوں کی طرح مغرب کی نماز کے بعد یہ نوافل پڑھے جائیں گے۔ یہ جو 6 نوافل ہیں آپ بھی کوشش کر کے ان میں شرکت کر کے برکتیں حاصل کریں۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس رات میں ایک عمل ایسا بھی ہے جس کے بارے میں فرمایا جو یہ کر لے اسے 20 مقبول حج اور 20 سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں شب برات تھی، میں نے دیکھا پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں۔ آپ نے 14 رکعت نماز ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ بیٹھ گئے اور 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، 14 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، 14 مرتبہ سورہ فلق پڑھی اور پھر 14 مرتبہ سورہ ناس پڑھی۔ اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھی اور آخر میں اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مولا علی فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو میں نے اس بارے پوچھا تو فرمایا اے علی جو اس طرح عمل کرے گا شب برات کو 15 شعبان المعظم کی رات کو، فرمایا جو اس طرح عمل کرے گا جو تو نے دیکھا تو اس کے لیے 20 مقبول حج اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ علامہ احمد ساوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو کوئی شب برات میں 100 رکعت نفل پڑھے اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجے گا۔ 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیں گے، 30 فرشتے اسے عذاب نار سے بچنے کی خوشخبری دیں گے، 30 فرشتے اسے دنیاوی آفتوں سے دور رکھیں گے، باقی 10 فرشتے اسے شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھیں گے۔ علامہ ضیاء الدین دیرینی رحمت اللہ تعالی علیہ انہی 100 نوافل کے بارے فرماتے ہیں اللہ پاک کے نیک بندے شب برات میں 100 رکعت نماز اس طرح ادا کرتے تھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے 30 صحابہ کرام علیہم رضوان نے حدیث بیان فرمائی کہ جس نے یہ نماز پڑھی اللہ پاک اس کی طرف 70 مرتبہ نگاہ کرم فرماتا ہے اور ہر نگاہ کرم کے بدلے اس کی 70 حاجات پوری فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک حاجت یہ ہے کہ اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہو سکے تو شب برات کو صلاۃ و تسبیح بھی ادا کرو کہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاۃ و تسبیح سکھائی اور فرمایا چچا جان اگر آپ روزانہ یہ ادا کر سکے تو ضرور کریں، اگر روز نہیں کر سکتے تو ہر جمعے کو ایسا کر لیں، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ہر مہینے میں تسبیح پڑھ لیں، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو سال میں 1 مرتبہ ہی پڑھ لیں، اور اگر سال میں 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں 1 مرتبہ تو صلاۃ و تسبیح ضرور ادا کر لیں۔ تو میرے پیارے اسلام بھائی یہ چند عبادات جو بیان کی ان پر عمل کی کوشش کریں، اس رات کو ذکر میں گزاریں، اس رات کو آنسوؤں میں گزاریں، اس رات میں توبہ استغفار کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، یہ نوافل بھی پڑھیں۔ مغرب کے بعد یہاں 6 نوافل انشاءاللہ بعد جماعت پڑھیں جائیں گے اور عشاء کے بعد انشاءاللہ